کہتے ہیں میڈیا کا پہلا، میڈیا کے بعد گوشے، یعنی کہ بکس کتابوں کی شکل میں میڈیا کہتے ہیں میڈیٹر، اپنی بات کو پہنچانے کے لیے جو سورس یہاں پر استعمال کیا گیا وہ ہے بکس، کتابیں، میگزین، کانفرنس۔ یہاں پر میڈیا کے بعد گوشوں نے کتابوں کو انہوں نے استعمال کیا، یہ پہلا طریقہ ہے۔ اور میڈیا کو اگر ہم سمجھنا چاہیں، میڈیا کہتے کس کو ہیں؟ اگر کوئی شخص یہ کہے گا ہم میں سے کہ پھر میڈیا کا مطلب کیا ہے؟ میڈیا نکلا ہے میڈیٹر سے، یعنی آپ کی بات کو ماسز تک پہنچانے کے لیے درمیان میں جو سورس استعمال کیے جاتے ہیں، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، لکھائی کی شکل میں ہو، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، یا وہ پھر وہ ویژول میڈیا ہو جیسے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہے، آڈیو بیس میڈیا ہو جیسا کہ ریڈیو ہے، یا پھر ویڈیو بیس میڈیا ہے جیسا کہ ٹیلی ویژن ہے، ان سارے سورسز کے ذریعے سے آج کے دور میں ڈیجیٹل میڈیا ہے، سیٹلائٹ میڈیا ہے، اس کے ذریعے سے سارے ماسز تک باتیں پہنچائی جاتی ہیں۔ اس میں سے بک، میگزین، کانفرنس، یہ وہ سارے طریقے جس کو اورینٹل استعمال کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ میرا بیان ہوا تھا، سلیکٹڈ گیدرنگ تھی آڈینس کی، جس کے اندر تقریباً 100 سے 200 لوگ موجود تھے، اور حیدرآباد کی کریم آف دی سوسائٹی جو پورے مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ میں نے اپنے بیان میں کہا آپ لوگ جو پائے جاتے ہیں یہاں پر 200 لوگ، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو مغربی ممالک کا، ویسٹرن ممالک کا آپ لوگ سفر کرتے ہیں؟ سب نے ہاتھ اٹھایا کہ ہم نے کہیں نہ کہیں فرانس، جرمنی، کہیں نہ کہیں کا ہم نے دورہ کیا ہے۔ تو ایسے وقت پر میں نے ان سے کہا میں غیب نہیں جانتا، لیکن ایک بات ضرور میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگ جو اتنا سفر کر رہے ہیں غیر مسلم ممالک کا، آپ لوگوں کے گھر میں کسی نہ کسی، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی اورینٹلسٹ کی بک ضرور ہے۔ میں غیب نہیں جانتا لیکن میرا تجربہ بتاتا ہے۔ تو ایک صاحب نے اٹھ کر کہا میں 100% آپ کو چیلنج کرتا ہوں، میرے گھر میں تو ایسی بک ہو ہی نہیں سکتی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں غیب نہیں جانتا لیکن ایک مرتبہ ضرور جا کر اپنے گھر میں کراس چیک کر لیجئے، کوئی نہ کوئی اورینٹلسٹ کی بک آپ کے پاس سے اسلام اور مسلمانوں کے فیور میں دیکھنے میں ملے گی، لیکن رہے گی وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف۔ دوسرے دن وہ گئے، دوسرے دن مجھے فون آیا، ارشد بھائی میرے گھر سے 20 والیوم میں اورینٹلسٹ کی بک نکلی۔ کتنے والیوم میں؟ 20 والیوم میں، کیونکہ اورینٹلسٹ نے ایک بک لکھی ہے۔ اکثر جو ویسٹرن ممالک کو جاتے ہیں وہ سارے لوگ وہ کتاب خاص طور سے لاتے ہیں، جس کو کہتے ہیں اسلامک انسائکلوپیڈیا، یعنی اے سے لے کر زیڈ تک اس لئے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ زیڈ فار زکاة، اے فار اللہ، بی فار بسم اللہ۔ ایک مسلمان دیکھے گا اتنا آسان ہو گیا، علم اتنا آسان ہو گیا کہ ڈکشنری وائز معلومات مل رہی، فوراً پک کرے گا۔ یہ نہیں دیکھتا کہ وہاں پر لکھنے والا کون ہے، کونے میں نام لکھا ہوا رہے گا جان، پال، پیٹر، غور نہیں کرے گا۔ یعنی اگر آپ جس بڑے شہر میں آپ کسی بھی بڑے مال پہ چلے جائیں، آپ خود جا کر دیکھ سکتے ہیں، کسی بھی بڑے شہر کے کسی بھی مال پر، بڑے دکانوں پر آپ چلے جائیے، یا پھر ایئرپورٹ پر، ایئرپورٹ میں جو کتابوں کا سیکشن ہوتا ہے، آپ وہاں جا کر پوچھئے بھائی آپ کے پاس اسلام اور مسلمانوں سے کے لیے کوئی کتاب ہے یا نہیں ہے، تو فوراً آپ کو نکال کے کیا بتائیں گے؟ کتاب بتائیں گے۔ ISLAM۔ ایک مسلمان جو عام کالج کو پڑھنے والا ہے، کالج میں جانے والا ہے، اس کو اتنے ڈیٹیل نہیں معلوم ہوتے ہیں، جیسے وہ اسلام دیکھتا ہے اٹھا لیتا ہے اور اس کے دماغ میں ڈاؤٹس بھر جاتے ہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب کا نام ہوتا ہے MUHAMMED، محمد، ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے پڑھنا چاہیے، فوراً لے لیتا ہے، راستے بھر پڑھتا جاؤں گا۔ جبکہ ہمارے پاس مسلمان کتابیں لکھتے ہیں، ہم اپنے علماء کا احترام کرتے ہیں، ہم کسی بھی عالم کو، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو، اور سنی مسلک کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، ہم ان سب کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن یہ ضرور گزارش رکھوں گا، اپنے کتابوں کے جو آپ ٹائٹل رکھتے ہیں بڑے مشکل ٹائٹل ہے، آج کے نوجوان کو سمجھتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو کتاب ہوتی ہے سرور کائنات، ایک آدمی، ایک نوجوان بچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی پر پڑھنا چاہتا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ سرور کائنات کا مطلب کیا ہے۔ یہ بہت ہی خالص اور گاڑا ورڈ ہے۔
وہ آپ کی سرور کائنات والی بک لے گا یا اورینٹلسٹ کی محمد لے گا صلی اللہ علیہ وسلم؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر بات ہے ایک عام آدمی دیکھے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوراً لے لے گا. سروے کرانا پتہ نہیں کس کے بارے میں ہے, کون سے آدمی, کون سرور صاحب کون تھے نہیں معلوم, آدمی نکل جائے گا. ہمارے بک کے ٹائٹل اور اورینٹلسٹ کے بک کے ٹائٹلوں میں بڑا فرق ہے. ہمارے پاس اردو بتانے کا نظریہ پایا جاتا ہے اور اپنا علم بتانے کا, دیکھو مجھے کتنا بڑا علم حاصل ہے, لیکن اورینٹلسٹ کے پاس یہ ہے کہ نوجوان کون سی زبان سمجھتا ہے اس زبان میں وہ کتاب لکھ رہے ہیں. نتیجے میں ہمارے نوجوان بچے جو باہر سے آتے ہیں ان کے دماغوں کے اندر ایلیگیشن زیادہ اس لیے پائے جاتے ہیں کیونکہ ہم میں کے مسلمانوں کا اکثر جو ٹائم ہے کہاں جا رہا ہے. یعنی پہلے پوائنٹ پہ بھی میں آپ کو میڈیا کا جو پہلا ہے بڑا شدید حملہ ہے. یعنی یوں سمجھے کہ میرے حساب سے یہ 9 حملوں میں سب سے زیادہ ٹف یا شدید حملہ اگر ہے تو پہلا ہی حملہ ہے. اکثر جو مسلمان ہوتے ہیں 5 سال سے لے کر 20 سال یہ جو عمر ہوتی ہے, اکثر مسلمان بچوں کی یہ عمر کہ دن کے 8 گھنٹے کہاں جاتے ہیں, یا تو اسکول میں جاتے ہیں یا تو کالج میں جاتے ہیں. 5 سال سے لے کر 20 سال کی عمر کے بچوں کا یہ ٹائم یا تو اسکول میں جاتا ہے یا تو کالج میں جاتا ہے. اب اگر ہمارے جو مسلمان معاشرے کے جو تھنک ٹینک ہیں, ڈیسیشن میکرز ہیں, بڑے ہیں, مالدار ہیں, ان کے بچے کہاں رہتے ہیں یہ ٹائم پہ؟ 5 سال سے لے کر 18 سال کی جو 20 سال کی جو بہترین عمر ہے, دن کے 8 گھنٹے اسکول میں چلے جاتے ہیں. اور اسکول میں بھی کون سے؟ کرسچن مشنری اسکول میں, ویداس مشنری اسکول میں. یعنی اس بچے کو فجر کی نماز نہیں پڑھتا, قرآن مجید نہیں پڑھتا, جو بستہ اٹھا کر اسکول کی طرف نکل جاتا ہے, پھر عصر میں آتا ہے, وہاں پر جب عصر تک لوٹتا ہے تو بچے کی جو پروڈکٹیوٹی ٹائم ہے, یعنی وہ ٹائم جہاں پر بچہ بہت ہی حشاش بشاش ہوتا ہے, اس کا مین ٹائم کرسچن مشنری اسکول میں جا رہا ہے, جہاں پر اس کو رائم پڑھائے جاتے ہیں, جہاں پر اس کو شلوکاس پڑھائے جاتے ہیں. یعنی معصوم مسلمان کے بچے کا دماغ اسلام اور مسلمانوں کی تعلیمات سے بالکل خالی ہوتا ہے اتنی عمر تک, جبکہ وہ بالکل جوانی کا عین جوانی کا مرحلہ ہوتا ہے. اس کے بعد بچہ گھر کو لوٹتا ہے, اس کے بعد بچہ گھر کو لوٹتا ہے, عصر کے لیے کھیلنے جاتا ہے. جہاں پر کھیلنے جاتا ہے تو وہ گراؤنڈ, وہاں پر قسم قسم کے عرب کے بچے ہوتے ہیں, کبھی کوئی سعودی عرب سے آیا, کوئی شہر سے آیا, کوئی باہر سے آیا, الگ الگ قسم کی گالیاں اسے ملتی ہیں. آپ کے بچے کو کیا مل رہا ہے؟ مختلف قسم کے گالیوں والا ماحول, پلے گراؤنڈ. پھر اس کے بعد یہ بچہ گھر کو آتا ہے مغرب کے بعد, تو ٹی وی کے سامنے کم سے کم 2 گھنٹے بچے کے چلے جاتے ہیں. اور اگر اس دن اگر میچ رہے گا تو سمجھیے کم سے کم 4 گھنٹے چلے جائیں گے. پھر اس کے بعد 1 گھنٹہ میگزین یا پیپر کے سامنے چلا جاتا ہے. یعنی اسکول میں ٹائم جا رہا ہے, میگزین کے سامنے ٹائم جا رہا ہے, اخبار کے سامنے ٹائم جا رہا ہے, اور ٹی وی کے سامنے ٹائم جا رہا ہے. اب آپ دیکھیں کرسچن مشنریز کس طریقے سے ہمارے نوجوان بچے کے اس ٹائم کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. اسکولوں کے ذریعے سے ہم مسلمانوں کے بچوں کو وہ پورے طریقے سے کیپچر کر لیتے ہیں. 8 گھنٹے ان کو بہترین مل گئے. یعنی جیسے کرسچن مشنری کے 3 اصول مشہور ہیں: استعمار, استشراق, ارتداد. ٹائم موقع ملا تو مسلمان کو مرتد کر دو, اگر مرتد نہیں کر سکے تو کم سے کم مسلمان باقی رہنے مت دو, اور اگر یہ بھی نہیں کر سکے تو کم سے کم ان کے ملکوں کو کیپچر کر لو, انویژن کر لو. ہمیشہ سے کرسچن مشنری کے بعض گوشوں کا یہ اندازہ رہا ہے. اسکولوں کے دوران اسلام ہو سکتا ہے